اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ حاکموں کو اپنی رعایا کے ساتھ نرمی، ان کا بھلا چاہنے اور ان پر شفقت کرنے کا حکم، اور ان کو فریب دینے، ان پر سختی کرنے، ان کے کاموں کو نظر انداز کرنے اور ان کی ضروریات سے غفلت برتنے کی مناہی کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے انویائی مومنوں کے لیے اپنے ہاتھ نرم رکھو، یعنی ان سے نرمی سے پیش آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کرنے اور رشتہ دار کو دینے کا حکم دیتے ہیں، اور فحش اور برائیوں اور ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ وہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ فائدہ: ان آیات سے یہ مطلب واضح ہو جاتے ہیں جو امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شکل میں بیان فرمایا ہے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اس کی اپنی رعیت یعنی ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی جنتا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے گھر والوں کی بابت سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے کام کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے معاملات کا ذمہ دار اور اس کی رعیت معاملے کی بابت پوچھا جائے گا۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ معقل بن یسار سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کسی رعیت کی رکھوالی جس آدمی کے سپرد کر دیں اور وہ انہیں دھوکہ دے دے، مر جائے، تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ بخاری اور مسلم۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے بھلائی کے ساتھ ان کے حقوں کی حفاظت نہیں کی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ جو حاکم بھی مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بنے پھر وہ ان کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوشش اور ان کا بھلا نہ کرے تو ان کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا۔ فائدہ: اس میں حاکموں کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ بہت ہی اہم عہدہ ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کے مسائل و معاملات کے ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ پوری توجہ، ہمت اور ہمدردی سے ان کے مسائل حل نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں وہ محروم ہوں گے اور ان کی رعایا تو اپنے ایمان اور عمل کی بدولت جنت میں چلی جائے گی، لیکن وہ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے حاکم ستہ کے نشے میں بدمست اور عوام کے معاملات سے غافل نہ ہوں، بلکہ اللہ کی جواب دہی کے احساس سے سرشار ہو کر ان کو عدل اور امن و سکون مہیا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔